سب سے پہلے میں آپ کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آپ کو اور آپ کے ذریعے پوری قوم کو GSP+ میں توسیع کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ان تمام پاکستان کے آفیسرز، چاہے وہ برسلز میں ہیں چاہے وہ پاکستان میں ہیں، جنہوں نے اس کے لیے کاوشیں کی، وہ سب لائق تحسین ہیں۔ جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب انشاءاللہ 21 اکتوبر کو تشریف لا رہے ہیں، تو میں آج یہ بڑے ادب سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سوال اب آپ کو بار بار نہیں پوچھنا چاہیے کہ وہ آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے، یہ اب بات ختم ہو جانی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا انشاءاللہ تو وہ 21 اکتوبر کو مینار پاکستان تشریف لائیں گے۔ میں اختصار کے ساتھ کچھ باتیں 16 ماہ کی حکومت کے حوالے سے کرنا چاہوں گا، جو مخلوط حکومت تھی ہماری۔ اس میں ہمیں ہمالیہ نما چیلنجز بھی ملے، مشکلات بھی ملی، دھرنے بھی تھے، لانگ مارچز بھی تھے، تاریخ کا سب سے بڑا سیلاب آیا تھا، یہ سب آپ کو علم ہے۔ پھر مہنگائی جو کہ ہم نے پچھلی حکومت سے ٹرانسفر ہوئی، اس میں بتدریج اضافہ ہو رہا تھا، اور IMF کا ایک بہت بڑا ایک چیلنج ہمارے سامنے تھا۔ پچھلی حکومت نے وہ تمام شرائط طے کی تھی اور پھر خود ہی ان شرائط کو ماننے سے انکار کر دیا، اور جب ووٹ آف نو کانفیڈنس کا مرحلہ قریب آ رہا تھا تو انہوں نے اپنی ذاتی سیاست اور اپنی ذاتی جو ان کے مقاصد تھے اس کی خاطر ریاست کو تباہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ وہ عوامل ہیں جو آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں۔ ہمارے لیے بڑا آسان تھا کہ ہم ووٹ آف نو کانفیڈنس، جو کہ ایک آئینی جو حق ہے، اس کو استعمال کرتے ہوئے وہ کامیاب ہوا۔ ہم فی الفور اپنی سیاست کو بچانے کے لیے ریاست کو ڈبو دیتے، یہ کوئی مشکل کام نہیں تھا، لیکن بطور ایک پاکستانی کے ایک ذمہ دار حکومت کے سربراہ ہونے کے ناطے میرا اور میرے قائد میاں محمد نواز شریف اور مخلوط حکومت کے تمام زعماء کا فرض تھا کہ اگر سیاست کو نقصان پہنچتا ہے پہنچے، ریاست بچ جائے۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ تاریخ کا سب سے بڑا سیلاب آیا، اس سے ہم نے نپٹنے کے لیے جو بھی وسائل، وقت، توانائیاں صرف کی۔ مہنگائی اپنے بتدریج وہ بڑھ رہی تھی، اس کو ہم نے قابو کرنے کے لیے پوری کوشش کی۔ کس حد تک ہم کامیاب ہوئے آپ کے سامنے ہے۔ میں ایک خطا کار انسان ہوں، یہاں پر نہ غلط بیانی کروں گا، اور ہمیشہ کوشش کی کہ غلط بیانی سے بچا جائے۔ تو ایک طرف معاشی بدحالی ہمیں ورثے میں ملی، اور دوسری طرف لانگ مارچز، دھرنے، جو بالآخر 9 مئی 2023 پہ آ کے اس کا جو ایک انتہا کا نقطہ تھا، جہاں پر پاکستان کے خلاف بغاوت ہوئی اور افواج پاکستان کے خلاف بغاوت ہوئی۔ اس کے باوجود الحمدللہ IMF کا معاہدہ طے پایا
کسان پیکج 2000 ارب روپے کا دیا گیا، جس کے نتیجے میں اس سال جو گندم 10 سالہ ریکارڈ ہے اس کی پیداوار کا الحمدللہ، اور پھر یقیناً صوبائی حکومتوں کے کوشش سے ابھی کاٹن بھی اس میں بھی پچھلے سالوں کے مقابلے میں بہت پیداوار میں بہتری آئی ہے۔ مگر اگر یہ کہا جائے کہ ہم 16 ماہ میں ہر میدان میں کامیاب ہوئے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ کہنا میرے لیے مناسب نہیں ہے۔ لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہم نے مسائل حل کرنے کے لیے جان توڑ کوشش کی، اس میں کوئی کمی نہیں کی۔ وسائل کو بچانے کے لیے آپ اندازہ کریں کہ اگر خدا نخواستہ پاکستان دیوالیہ ہو جاتا تو کیا صورت گری ہوتی۔ پیٹرول پمپ خالی ہوتے، قطاریں لگی ہوتی، زندگی بچانے والی ادویات ناپید ہوتی، ہماری جو امپورٹس جس کو درآمدات کہتے ہیں، جو زوری درآمدات، تیل، ادویات، خوراک، مشینری، صنعت کے لیے، زراعت کے لیے، را مٹیریلز، خام مال، ان کی جو ایل سیز نہ کھل پاتی، اگر وہ کھلتی بھی تو باہر کے بینک اس کو منظور نہ کرتے، اس کو انڈورس نہ کرتے، آپ دکانوں پر قطاریں لگی ہوتی، دوائیاں نہ مل رہی ہوتی، روزمرہ کی اشیاء وہ نہ مل رہی ہوتی، پیٹرول کے اوپر قطاریں لگی ہوتی، بینکس کے اوپر چڑھائی ہو گئی ہوتی، لوگ پیسے اپنے بینکوں سے نکالنے کے لیے وہاں پر توڑ پھوڑ کر رہے ہوتے، صنعتوں سے لاکھوں لوگ بے روزگار ہو جاتے، اور جو ہمارے جو انٹرنیشنل جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو آپ کو ایک اپنا دھیلا بھی نہ ملتا، اگر کوئی دیتا بھی تو بہت مہنگے داموں کے اوپر، بہت ہائی انٹرسٹ کے اوپر، آپ کے اپنے انٹر بینک جو ریٹس ہیں وہ بڑھ جاتے۔ قصہ کو ہوتا کہ لاکھوں لوگ بے روزگار ہوتے، یہاں پر ایک خدا نخواستہ ہنگامہ ہوتا، ہر طرف جلوس نکل رہے ہوتے۔ یہ ہے وہ ایک کانسیکوینشل ایک امپیکٹ خدا نخواستہ اگر پاکستان دیوالیہ ہو جاتا۔ تو میری نظر میں پاکستان کو دیوالیہ پن سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہماری مدد کی، اور میں اپنے قائد محمد نواز شریف اور مخلوط حکومت کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے پورا اس میں ساتھ دیا۔ اب آگے چلتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ ہم نے بجٹ میں یوتھ پیکج دیا، میں تفصیل میں نہیں جا رہا، جس میں ووکیشنل ٹریننگ کے لیے یوتھ لونز اربوں روپے کے دیے، ہم نے سپورٹس کے لیے لیپ ٹاپس دیے، جو ماضی کا نواز شریف کی لیڈرشپ میں ایک تسلسل ہے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ IMF کے معاہدہ کے وقت میں نے اس بات کا مطالبہ کیا کہ 200 یونٹ استعمال کرنے والا گھریلو صارف، اس کے اوپر ہم اضافی بوجھ نہیں پڑنے دیں گے۔ ہم نے 300 کی بات کی، IMF نے کہا کہ 200 تک آپ ہم مان لیتے ہیں، نہیں بڑھنے دیا ہم نے۔ یہ 63% بنتا ہے پاکستان کے گھریلو صارفین کا، ایک بڑی حقیر خدمت تھی۔ لیکن جب میں نے IMF سے یہ کہا کہ کراس سبسڈی ہم تیل اور پیٹرول میں بھی کریں گے، یعنی بڑے لوگوں کو ان کو ہیوی ٹیکس لگائیں گے تیل کے اوپر اور ان کے بڑی گاڑیوں کے پیٹرول کے کنزمپشن کے اوپر، اور وہ جو اضافی رقوم ہوں گی اس کو ہم استعمال کریں گے غریب آدمی کے لیے، موٹر سائیکل والے کے لیے تیل اور پیٹرول کا اس کو سستا کرنا۔ انہوں نے کہا جی یہ آپ نہیں کر سکتے۔ اب ہمارے ہاتھ بدے ہوئے تھے، میں نے پوری کوشش کی، انہوں نے کہا جی اگر آپ یہ مطالبہ کریں گے تو ہم اس مطالبے کو آپ کا قطعاً کسی صورت بھی منظور نہیں کریں گے۔ مگر پھر آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہر سال پنجاب میں جب میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے، یہاں پر رمضان پیکج دیا جاتا تھا جس کے اوپر اربوں روپے خرچ ہوتے تھے، مگر یہ پہلی مرتبہ ہے کہ غریب عوام کی جو
مہنگائی کے ہاتھوں جو بدحالی تھی اس کو سامنے رکھ کر مفت آٹے کا پروگرام بنایا گیا رمضان شریف میں. 70 ارب روپے اس کے اوپر خرچ ہوئے. تو کیا تھا کہ غریب عوام کی جو بدحالی اس کی حوالے سے ایک دل میں درد، اس کا خیال، اس کا احساس. تو یہ وہ حالات ہیں کہ انتہائی محدود وقت میں اور انتہائی مشکل جو ٹائم تھا اور بہت ہی محدود وسائل تھے، ہم نے الحمدللہ جو کچھ بھی حقیر خدمت کر سکتے تھے ہم نے کی. اور دیوالیہ اگر ہو جاتا تو سری لنکا سے بھی برا حال خدا نخواستہ پاکستان میں ہوتا، تو پھر آپ کیا کہتے؟ پھر آپ کہتے کہ یہ شہباز شریف، یہ PMLN، یہ مخلوط حکومت، یہ کسی کام کے لائق نہیں، ان کو قیامت تک ان کے اوپر کانٹا لگا دو. اور اگر آج دیوالیہ پن سے پاکستان بچ گیا ہے اور ریاست بچ گئی ہے، مجھے کوئی اس میں ایک لمحے کے لیے بھی کوئی کنفیوژن نہیں ہے کہ الحمدللہ میرا ضمیر مطمئن ہے کہ میں نے اور میری حکومت نے، میرے قائد نے، اگر میرے قائد مجھے کہہ دیتے کہ بھئی ہم نے سیاست بچانی ہے چھوڑ دو، تو میں 2 منٹ میں استعفیٰ دے دیتا. لیکن ان کا بھی یہ فیصلہ تھا کہ یہ اب چیلنج آیا ہے، اس کو قبول کریں اور ریاست کو بچائیں، سیاست کی پرواہ نہ کریں. تو دوستو، زندگی میں اس طرح کے اتار چڑھاؤ آتے ہیں، نشیب و فراز آتے ہیں، اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے اور آنکھ بھرے پڑے ہیں. لہٰذا گھبرانے، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. انشاءاللہ اچھے وقت آئیں گے. اور اسی تناظر میں اب میاں محمد نواز شریف پاکستان تشریف لا رہے ہیں. میں بڑے اختصار کے ساتھ کچھ باتیں اس حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. 1990 میں جب میاں نواز شریف پہلی مرتبہ وزیر اعظم پاکستان بنے، تو جو اکنامک ریفارمز اس وقت آئی تھیں وہ پورے پاکستان کے لیے ایک نیا ماڈل تھا. لوگ باتیں کر رہے تھے کہ یہ اتنی بڑی ریفارمز کیا پاکستان اس کا متحمل ہو سکتا ہے. چونکہ اس وقت کے صدر چونکہ اب اس دنیا میں نہیں، تو میں ان کے حوالے سے کوئی بات نہیں کرنا چاہوں گا کہ ان کے اس نواز شریف صاحب کے ریفارم پیکج کے حوالے سے کیا خیالات تھے. لیکن یہ حقیقت ہے کہ پاکستان کا روپیہ، اس کی قدر ہندوستان کے روپے سے زیادہ تھی، اور ہندوستان کے وزیر خزانہ نے میاں نواز شریف کے اس اکنامک ریفارم ماڈل کو وہاں پر اس کو کاپی کیا ہندوستان میں، اور کوئی چھپایا نہیں. نمبر 2، 1997 میں جب میاں نواز شریف صاحب دوسری مرتبہ وزیر اعظم منتخب ہوئے، تو آپ کو اچھی طرح علم ہے کہ 28 مئی کو پاکستان نے ہندوستان کے دھماکوں کے بدلے 6 دھماکے کیے، اور پاکستان اللہ کے فضل و کرم سے ایٹمی طاقت بنا. جو ترغیبات اور دھمکیاں دی گئیں وہ سارا تاریخ آپ کے سامنے ہے، میں آپ کا وقت نہیں ضائع کرنا چاہتا. پھر وزیر اعظم واجپئی پاکستان تشریف لائے، بائی روڈ واگا کے اوپر ان کو ریسیو کیا گیا، اور مینار پاکستان جا کر انہوں نے کہا کہ جب پاکستان بنا تو ہمارے دلوں میں بڑے گھاؤ لگے تھے، آج میں پاکستان کو ہم دل سے اقرار کرتے ہیں. کتنی بڑی یہ ایک مورل ایک وکٹری تھی پاکستان کی اور پاکستان کی تاریخ بنانے والوں کے عظیم شہیدوں کی، جنہوں نے پاکستان کے لیے اپنا خون دیا. اور پھر کارگل کا واقعہ ہوا، آپ جانتے ہیں، اور ہر چیز پر پانی پھر گیا. یا تو کارگل کے ذریعے نہ کشمیر فتح کر لیتے تو آج تاریخ اور ہوتی. کارگل کا جو واقعہ ہے اس کے جو ایک شدید نقصانات ہیں وہ آپ سب کے سامنے ہیں. انٹرنیشنل معاشی، سماجی
انٹرنیشنلی ہمارا بائیکاٹ کر دیا گیا، اور کارگل کا یعنی بے بنیاد طور پر نواز شریف کو ذمہ دار ٹھہرانے کی ایک بھونڈی کوشش کی گئی، اور وہ نواز شریف جو پھر 4 جولائی 1999 کو امریکہ تشریف لے گئے، وہاں پر صدر بل کلنٹن سے ملاقات ہوئی، اس کے نتیجے میں کارگل کی لڑائی بند ہوئی۔ نواز شریف نے پاکستان کو تو بچا لیا، محفوظ کر لیا، مگر اپنے اقتدار کو انہوں نے قربان کر دیا۔ پھر جو حالیہ جو 2013 اور 17 کا جو 18 کا جو دور ہے، وہ سب آپ کے سامنے ہے۔ بھائی ذرا مہربانی کریں، میری بات ذرا غور سے سنیں پلیز، یہ باتیں بعد میں ہو جائیں گی۔ 2017 سے لے کے 18 تک سارا جو دورانیہ آپ کے سامنے ہے، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، صرف 3-4 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ میاں نواز شریف نے سی پیک کو پاکستان میں لانے کے لیے کیا کاوشیں کی، اور اس کے رستے میں کیا کیا پہاڑ نما رکاوٹیں کھڑی کی گئی۔ میں کسی بات کو ریپیٹ نہیں کروں گا، مگر ایک واقعہ انتہائی افسوسناک، وہ میں جب بات کرتا ہوں تو دل میں تیر لگتے ہیں آنیسٹلی، کہ آخری مرتبہ پریزیڈنٹ شی جن پنگ کا ایک کوشش کی گئی کہ وہ آ جائیں وقت کے اوپر، جو کہ ستمبر 2013 تھا ان کا، تیسرے ہفتے میں۔ تو اس سے ایک رات چند رات پہلے 11 بجے مجھے چینی سفیر نے کہا کہ شہباز شریف صاحب دورہ جو ہے ملتوی ہو گیا، یہاں پر دھرنے والے اٹھنے کو تیار نہیں، تو کوئی ہم سیکیورٹی رسک نہیں لے سکتے۔ میں نے میاں نواز شریف صاحب سے بات کی، اور انہوں نے مجھے کہا کہ تم کوشش کرو کہ اس کا کوئی حل نکالو یار، کوشش کرو، ورنہ پاکستان کا نقصان ہو جائے گا۔ ہر چیز، معاہدے، سب پروٹوکولز تیار تھے دستخط کے لیے۔ میں نے پھر جنرل رحیل کو، وہ زندہ ہیں، ان کو فون کیا کہ یہ معاملہ ہے، تو میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں، آپ مہربانی کر کے اس میں آپ بھی اپنا حصہ ڈالیں۔ اگلے دن تاریخ طے ہو گئی، ملاقات طے ہو گئی، 3 ستمبر تھا یا 2 ستمبر 2013۔ میں نے چینی سفیر کو بھی کہا آپ میرے ساتھ چلیں، انہوں نے کہا جی میں چلتا ہوں، مگر بعد میں ان کا فون آ گیا کہ میں نہیں جا سکوں گا، آپ تشریف۔ میں اکیلا چلا گیا، وہاں پر جنرل رحیل مجھے ملے، اور انہوں نے کہا کہ آپ بیٹھے، میں ابھی ٹیلی فون کر کے آتا ہوں، جو مجھے انہوں نے کہا کہ چینی ڈیفینس منسٹر کو۔ اور میرے پاس جو اس زمانے کے سی جی ایس تھے، وہ میرے پاس وہ بیٹھ گئے، وہ اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، آج دنیا میں نہیں۔ واپس آئے جنرل رحیل، انہوں نے کہا جی کہ شہباز بھائی میں نے بات کی ہے، وہ نہیں مان رہے۔ چینی سفیر نے مجھے خود کہا کہ ہم نے خود ان سے بات کی ہے کہ بھائی 3 دن کے لیے آپ اٹھ جائیں اور پھر دوبارہ بیٹھ جائیں۔ ان کا جی نہیں، ہم اٹھیں گے نہیں، ہم آرام سے بیٹھے رہیں گے۔ اب بتائیے، کیا نواز شریف یہ سارا کام اپنی ذات کے لیے کر رہا تھا، یا پاکستان کے کروڑوں عوام کی خوشحالی اور ترقی کے لیے، اور پاکستان کو قرب و جوار میں جو ممالک ہیں جو تیزی سے ترقی کر رہے تھے، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے، پاکستان کی جو صنعتیں ہیں، زراعت ہے، ان کو ترقی دینے کے لیے؟ تو یہ ہے وہ تفصیل ان دردناک واقعات کی جس نے پاکستان کی تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ اور پھر اب آ جائیں 2017، کس طریقے سے میاں نواز شریف کو ایک بدترین سازش کے ذریعے ان کو پاناما سے اقامہ میں سزا دلوائی گئی۔ پاناما میں آپ جانتے ہیں کہ تقریباً 300-400 لوگوں کے نام شامل تھے، جن میں سیاستدان بھی تھے، اور بڑے شور مچا کر کہا گیا کہ ان تمام سیاستدانوں کا ہم احتساب کریں گے جن کا نام
پاناما میں آیا جن کے فورن ایسٹس ہیں، میاں نواز شریف کا تو نام ہی نہیں تھا اس میں، اور پھر اقامہ میں کس طرح ان کو سزا دلوائی گئی، یہ سب آپ کے سامنے ہے۔ وہاں سے ترقی اور خوشحالی کا جو سفر تھا اس کے اوپر کاری ضرب لگائی گئی، ایک جو ماڈل تیار کیا گیا تھا اس کو آگے لانے کے لیے پوری پاکستانی قوم کا ترقی کا سفر وہاں پر ختم کر دیا گیا، اس کو چھین لیا گیا۔ میں نے لندن میں کہا، میں پھر یہ دہراتا ہوں کہ خالی نواز شریف سے مینڈیٹ نہیں چھینا گیا، ساری دنیا جانتی ہے کہ پنجاب میں آخری دن بھی الیکشن میں ہم پنجاب میں جیت چکے تھے، جیت رہے تھے نہیں، جیت چکے تھے، اس کو بھی رات کو اس کو دھاندلی کے اور ڈنڈے کے زور پر اس کو رزلٹس کو تبدیل کیا گیا، اور اس طرح ایک ماڈل یہاں پر اس کا تعارف کروایا گیا جس نے پاکستان کو تباہ و برباد کر دیا۔ اگر آپ دوسری بات مجھ سے پوچھیں کہ یہ 16 ماہ میں دوسری کون سی ایسی بات ہے جو میں گنوا چکا ہوں آپ کو، دوسری یا تیسری جس سے آپ مطمئن ہیں، تو بلا خوف تردید میں کہوں گا کہ ہماری جو خارجہ پالیسی کو تباہ کر دیا گیا تھا اس کو کاری ضرب لگائی گئی، انا پرستی کے ذریعے، رونت کے ذریعے، تکبر کے ذریعے۔ الحمدللہ ان تعلقات کو ہم نے بہت حد تک دوبارہ ان کو بحال کیا۔ لہٰذا نواز شریف کو نکال دیا گیا اقتدار سے، پاکستان کی ترقی کا سفر جو کہ 6.5% پر بڑی برق رفتاری سے آگے بڑھ رہا تھا، ہماری زراعت، ہماری صنعت، ہماری باقی جو ہمارے یوتھ نوجوانوں کے لیے ہسپتال، یونیورسٹیاں، جو بھی آپ کہہ لیں، یہ تمام پروگرامز بہت تیزی سے آگے بڑھ رہے تھے، وہ سب ختم کر دیے گئے۔ اور پھر جو ظلم و ستم کی ایک لمبی ایک طویل رات ہے، اس کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا، وہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ یہ ہے وہ پس منظر جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، اور اس کے تناظر میں اب انشاءاللہ میاں نواز شریف پاکستان دوبارہ تشریف لا رہے ہیں، اور اس ترقی اور خوشحالی کے سفر کو وہیں سے شروع کریں گے جہاں پر وہ ختم ہوا یا اس کو ختم کر دیا گیا۔ آپ ضرور سوال کریں گے کہ شہباز شریف یہ کس طرح ہوگا، ابھی 16 ماہ میں یہ ہوا، اس سے پہلے 4 سالوں میں یہ ہوا۔ تو جب نواز شریف صاحب 2013 میں اقتدار میں آئے تھے تو 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوئی تھی، وہ کس طرح ختم ہوئی آپ بہتر جانتے ہیں۔ اس سے پہلے مہنگائی کس شرح پر تھی، وہ تاریخ کی سب سے نچلی سطح پہ آئے گی، کس طرح آئی وہ اچھی طرح آپ جانتے ہیں۔ اور اسی طرح جو باقی اقدامات، سی پیک میں 30 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری ہوئی، عملی طور پر آپ نے دیکھا پاکستان کے خزانے سے اربوں ڈالر خرچ کر کے بجلی کے نئے پلانٹس لگائے گئے LNG کی بنیاد پر۔ جس طریقے سے وہ پروگرام اس کو عملی جامہ پہنایا گیا، جس کمٹمنٹ اور محنت کے ساتھ، اسی طریقے سے اس تباہ شدہ معیشت کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے نواز شریف اپنی قیادت میں اپنی ٹیم کے ساتھ اس ملک کی ترقی اور خوشحالی کے سفر کو دوبارہ اس کا آغاز کریں گے، اور یہ جان جوکھوں کا کام ہے، یہ کوئی آسان کام نہیں۔ اور دیکھیے کہ ستم ظریفی دیکھیے، تاریخ کا جبر دیکھیے کہ بار بار ہم اسی دائرے میں گھومتے ہیں، کچھ معاملہ بنتا ہے پھر ٹوٹ جاتا ہے، پھر کچھ معاملہ بنتا ہے پھر ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ ہے بدقسمتی ہماری تاریخ کی، یہ ہے وہ جبر، وگرنہ جن قوموں نے ترقی کی وہاں پر پولیٹیکل یعنی سیاسی اسٹیبلٹی آئی، معاشی ترقی آئی، جو کہ آپس میں یہ دونوں جڑے ہوئے دو نام ہیں، لازم و ملزوم ہیں۔ مگر آپ نے دیکھا کہ کس طرح
ہمارے 16 ماہ میں لانگ مارچز اور دھرنوں کا اعلان ہوتا رہا، کبھی وزیر آباد میں، کبھی کہیں، اور 9 مئی پر کیا اس ملک پر ایک آفت آئی کہ وہ ادارے جو اس کام پر مامور ہیں، جن کے افراد نے، جن کے سپوتوں نے، بیٹوں نے جان ہتھیلی پہ رکھ کر، چاہے وہ جنگیں لڑنی ہوں، چاہے وہ دہشت گردی کا خاتمہ کرنا ہو، انہیں کے اوپر چڑھ دوڑے، تو پھر آپ یہ کہیں کہ جناب یہ مہنگائی کو کنٹرول نہیں ہوئی، یہ تباہی کیوں ہوئی، یہ ملک آگے کیوں نہیں بڑھا؟ یہ ہے وہ پس منظر جو میں چاہتا تھا کہ میں آج آپ کے سامنے پیش کروں اختصار کے ساتھ، اور یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ میاں نواز شریف تشریف لائیں گے، وہ اپنا جو معاشی پروگرام ہے، جو قوم کی اس تقدیر کو بدلنے کا جو ان کے ذہن میں خاکہ ہے، وہ 21 اکتوبر کو خود اپنی زبانی مینار پاکستان میں آپ کو انشاءاللہ اپنی زبان سے بتائیں گے، اور وہ پروگرام ہے جس سے پاکستان انشاءاللہ تیزی سے آگے بڑھے گا، اور ان کی ٹیم کے یہ ممبر اور جو اس کمرے میں موجود نہیں، سب مل کر وہ شبانہ روز محنت کریں گے، اور پاکستان کی تقدیر ضرور بدلیں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ۔ ایک سیکنڈ ارسلان صاحب آپ بات کریں۔ جی آپ بات کریں۔ کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے کوئی اس کا ملال نہیں ہے، اگر ریاست بچ گئی ہے تو سیاست بھی بچ جائے گی انشاءاللہ، قطعاً مجھے کوئی اس کا ملال نہیں ہے۔ وہ پہلے سوال کا تو جواب میں نے دے دیا، اور ریاست بچ گئی تو ہم بچ گئے، سب کچھ بچ گیا، اگر نہ بچتی تو پھر نہ بچتی تو میں نے اس کا خدا نخواستہ جو حال ہو سکتا تھا وہ میں نے پیش کر دیا، اور قانونی جو رکاوٹیں کوئی حائل نہیں، ہمارے جو قانون کے ماہرین ہیں انہوں نے میاں صاحب کو گو ہیڈ دیا، وہ تشریف لائیں اور وہ آئین اور قانون کا وہاں سامنے پیش ہوں گے، اس کا مقابلہ کریں گے۔ میاں صاحب آپ کی پریس کانفرنس کا خلاصہ یہ ہے کہ آج جن مسائل اور مشکلات کا شکار ہم ہیں، اس کا نقطہ ایک ہے کہ کسی بھی حکومت کو اس کی مدت پوری نہیں کرنے دی گئی، کیا گارنٹی ہے کہ آنے والے دنوں میں اس طرح کے معاملات ہمارے ساتھ پیش نہیں آئیں گے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ محمد نواز شریف صاحب ان مشکل حالات میں کیا معاشی پروگرام لے کر آ رہے ہیں جس سے ایک عام آدمی مسلم لیگ نون سے لو لگائے؟ میں نے آپ کو گزارش کی کہ وہ خود اپنا جو سارا جو منصوبہ ہے، پروگرام، وہ آپ کو خود آ کے وہ آپ ان کی زبانی سنیں گے۔ میں نے اختصار کے ساتھ بتا دیا کہ وہ تشریف لا رہے ہیں، اپنے ہم وطنوں کے ساتھ مل کر اس ملک کے زخموں پر مرہم پٹی کریں گے، اور پاکستان کی ترقی اور خوشحالی، کروڑوں نوجوان بچوں اور بچیوں کے مستقبل کو تابناک بنانے کے لیے پاکستان کو ہر چیز کریں گے، جس کی قوم کو ان سے توقع ہے، اور جس کا مظاہرہ انہوں نے ماضی میں ایک مرتبہ نہیں، ایک سے زیادہ مرتبہ کر کے دکھایا ہے۔ جی ابراہیم صاحب۔ ایک سوال آپ نے ایک بات کی تھی تسلسل کی، وہ ٹھیک، میں نے اس کی مثالیں دے دیں، یہ ٹوٹتے رہے سارے جو دورانیے تھے اور ان کو توڑا گیا، میں نے سازش کی بھی بات کی اور ساری باتیں بتا دی ہیں آپ کو۔ وہی قومیں ترقی کرتی ہیں جہاں پر کانٹینیوٹی ہو، یہ آپ کی بات بالکل درست ہے، اس کی مثالیں ایک قرب و جوار کی بھی مثال ہے، لیکن اس سے ذرا دور بنگلہ دیش کی بھی مثال ہے۔ جب تک کہ سیاسی اور معاشی جو اسٹیبلٹی نہیں ہوگی، قوم کے اندر ایک یکجہتی نہیں ہوگی، قوم اکٹھی نہیں ہوگی۔ آپ کو علم ہے کہ جب 2018 میں نے میثاق معیشت کی بات کی تھی تو کس طرح اس کو پایہ حقارت سے ٹھکرایا گیا تھا، آپ جانتے ہیں۔ آج
نواز شریف پھر انشاءاللہ قوم کو اکٹھا کرنے کے لیے، اور کیونکہ کسی قوم کی تقدیر نہیں بدل سکتی جب تک کہ اس میں اتفاق، اتحاد اور نفاق کے بیچ ختم نہ کیے جائیں، اور گالی گلوچ کا عنصر اور زہر کو ختم نہ کیا جائے۔ یہ بہت بڑا ایک کٹھن مرحلہ ہے، انشاءاللہ نواز شریف سٹیپ بائی سٹیپ اس کو حل کریں گے انشاءاللہ۔ جی ابراہیم میں نے آپ کو بتایا کہ 18 ماہ میں مخلوط حکومت نے مل کر ان برادرانہ تعلقات کو، دوست ممالک کے ساتھ تعلقات کو ٹھیک کرنے میں دن رات بہت کوشش کی ہے، اور اس میں بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے، اور انشاءاللہ جب میاں صاحب آئیں گے تو اس میں مزید بڑھوتری آئے گی۔ اور ان کے آپ جانتے ہیں کہ بڑے درینہ تعلقات ہیں سعودی عربیہ سے، یو اے ای سے، چین سے، ترکی سے، قطر سے، تو انشاءاللہ یہ تمام جو تعلقات ہیں اور دوستی ہے وہ قرضے لینے کے لیے نہیں بلکہ سرمایہ کاری کے لیے استعمال ہوگی۔ عدنان ایک منٹ آ رہی ہوں۔ یہ آنکھ کا تارا جو ہے، آپ نے اچھا کیا یہ سوال کر ہی دیا۔ بعض یار لوگوں نے اسلام آباد میں جب میں آخری ملاقات کرا تھا اپنے بڑے ہی محترم صحافی بھائیوں سے اور وہاں میڈیا کے جو اینکرز ہیں سب سے، تو ایک محترم خاتون بہن نے مجھے یہ کہا کہ وزیر اعظم صاحب آپ تو اسٹیبلشمنٹ کے 30 سال سے آنکھ کا تارا ہیں۔ اس کا جو اخباروں میں اگلے دن یا ٹیلی ویژن پر جو آیا اس کا مجھے دکھ ہوا کہ بات وہی کرنی چاہیے جو کہی گئی ہے۔ آپ اپنے پاس سے بات کریں گے تو یہ صحافت نہیں ہے، یہ پھر زرد صحافت ہے۔ میں بالکل اپنا لگی لپٹی کے بغیر بات کر رہا ہوں۔ میں نے یہ کہا تھا کہ اگر میں آنکھ کا تارا ہوں جو آپ کہہ رہی ہیں تو مجھے کون سے لڈو مل گئے ان 3 سالوں میں؟ اگر جنرل مشرف نے میاں نواز شریف کو اقتدار سے نکالا اور اٹک فورٹ بھجوایا تو میں بھی وہاں گیا، وہاں پر اڈیالہ میں بھی وہاں گیا، لانڈی جیل میں بھی گیا، غریب الوطنی میں نواز شریف صاحب کے ساتھ میں بھی گیا۔ جب میں اس کے بعد کی بات کر رہا ہوں، جب میاں صاحب کو اقتدار سے نکالا گیا اور ہمارا ڈاکہ ڈالا گیا ہمارے الیکشن کے اوپر، تو میاں صاحب کو گرفتار کیا گیا، میں بھی گرفتار ہوا، 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ ہوا، کمر کی بھی کوئی پرواہ نہیں کی گئی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ آنکھ کا تارا جو آپ کہہ رہے ہیں، اسے تو میں آپ کو کوئی جواب نہیں دینا چاہتا، مگر اس کے نتیجے میں مجھے کیا ملا یہ بتا دیں آپ ذرا۔ ایک منٹ ایسے نہیں جی، میں بول رہی ہوں ایسے نہیں ہو سکتا، پھر کوئی سوال نہیں ہوگا۔ لیکن ایک منٹ رک جائے نا، منصور بات کریں آپ۔ اگلے الیکشن میں اگر اس طرح الیکشن ہوئے کیا کریڈیبلٹی ہوگی؟ اور دوسرا سوال جہاں پہ لوگوں کے غائب ہونے کی بات ہے، ہمارے ہی صحافتی برادری کے ہمارے صحافی بھائی عمران ریاض خان آپ کے دور کے اندر غائب ہوئے، 4 ماہ سے بھی زائد نہیں ملے، جب آئے 22 کلو وزن ان کا کم ہو چکا تھا۔ آج وہ جو جملہ میں آپ سے بول رہا ہوں ان کو یہ جملہ بولنے میں شاید 10 منٹ لگیں گے، ان کی حالت دیکھ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ اس کے بارے میں کیا جواب دیں؟ مجھے آپ کی بات، میں نے سوال آپ کو سنا ہے منصور صاحب، گزارش یہ ہے کہ یہ جو بات آپ کریں کہ 25 دن کے لیے غائب ہو جاتے ہیں اور 30 دن کے لیے، میں قطعاً
اس کے حق میں نہیں ہوں. اگر ایسا ہوا ہے مجھے اس کا علم نہیں, آپ بہتر جانتے ہیں, لیکن میں اس کے حق میں نہیں. لیکن یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ 25 دن کے لیے غائب ہو جاتے ہیں, 12 اکتوبر کو مجھے اور نواز شریف کو کئی مہینوں کے لیے غائب کر دیا گیا تھا, اور ہمارے بال بچوں کو, میرے بوڑھے ماں باپ کو علم نہیں تھا کہ ہم کہاں ہیں, اور رات اور دن ایک ہمیں لگتا تھا, اندھیرا تھا. ذرا کاش آپ اس کا بھی ذکر کر دیتے. ہم نے تو نواز شریف نے تو کبھی کسی سے گلا نہیں کیا. ہم نے تو 9 مئی کو جا کے اپنا GHQ پہ ہم نے نہیں کروائے, نہ کسی کو کہا, نہ کسی کو اس کی ترغیب دی. نواز شریف کو ایک دفعہ نہیں, ایک سے زیادہ مرتبہ اپنا ہتھ کڑیاں لگی, اپنا جلاوطنیاں ہوئیں, جیلوں میں ڈالا گیا. انہوں نے تو کبھی اپنا پارٹی کے لوگوں کو اکسایا کہ جا کے لاہور کے کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ کر دو. انہوں نے تو کبھی کسی کو کہا کہ جا کے وہاں پر GHQ میں جا کے حملہ کر دو. انہوں نے ہمیشہ پاکستان کی خیر مانگی. انہوں نے ہمیشہ افواج پاکستان شہیدوں اور غازیوں کے لیے دعا کی, پاکستان کی جو ترقی اور خوشحالی کے لیے دعا کی. یہ فرق ہے. جی عارف آپ بات کریں. عارف آپ بات کریں. میں دے رہی ہوں جی, میں دے رہی ہوں. عارف آپ بات کریں. مجھے اس کا علم نہیں. آپ بتا رہے ہیں. نہیں, میں نے نہیں خیال میں میرے علم میں نہیں. اگر آپ کہہ رہے تو میں آپ کی بات کی تردید نہیں کر رہا, لیکن آپ کہہ رہے ہیں اب وہ گھر آ گئے ہیں. اگر مجھے آپ موقع دیں گے میں پتہ کر کے نیکسٹ ٹائم آپ کو بتاؤں گا. جی عارف صاحب, ایسے نہیں, میں دے رہی ہوں. آصف میں دے رہی ہوں. عارف آپ بات کریں. عارف آپ بات کریں. عمران خان کے دور میں آپ کو گرفتار کیا گیا. اس کے بعد آپ لوگوں نے ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ بنایا. پاپا جان ہسٹوری ہے, آپ نے قبول کی. آپ کے دور حکومت میں سابق آرمی چیف قمر باجوہ کے اوپر آمدن سے زائد اثاثوں کی اسٹوری ہے. اس صحافی کو جیل ہو گئی, اور بعد میں آپ نے کیا اس اسٹوری کے حوالے سے انکوائری کرائی کہ یہ اثاثے ان کے جائز ہیں یا ناجائز ہیں, یا آپ بے اختیار وزیر اعظم سے ان تمام چیزوں کے حوالے سے انکوائری کرانے کے حوالے سے؟ کس کے احساس ہیں؟ قمر جاوید باجوہ صاحب. دیکھیے بات یہ ہے, پلیز ذرا آپ کا سوال بڑا ریلیونٹ ہے. یہ میرا کام نہیں ہے کہ میں انکوائری پیدا کروں بطور وزیر اعظم. اس کا ایک ادارہ ہے, اس کا نام ہے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو, نیب جسے کہتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ عمران نیازی اور نیب گٹھ جوڑ, یہ اصطلاح میں نے دریافت کی تھی اسمبلی میں نے اس کا ذکر کیا تھا آج سے 4.5 سال پہلے. وہ جو گٹھ جوڑ تھا اس نے پاکستان کی جو ترقی کو تباہ و برباد کر دیا. وہ صرف اور صرف نیب جو تھا وہ حزب مخالف کے جو سیاستدان تھے, جو اپوز کرتے تھے اس حکومت کو, یہ ان کے خلاف تھا. ان کو سیاسی طور پر ختم کر دینے کے مترادف تھا کہ وہ دوبارہ سیاست نہ آئیں اور مرزا یار پہ کیا یہ وہ تھا. لیکن آپ مجھے بتا دیں کہ اس دور میں, میرے دور میں, کوئی ایک میں نے اپنا ایسی کاوش کی ہو کہ میں کو نیب کو میں نے استعمال کیا ہو, کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. اگلی بات, احتساب سب کے لیے ہونا چاہیے اکراس دا بورڈ. اور اگر آپ یہ ذرا تھوڑا سا آپ میری بات کو برا نہ مانیں تو آج تک جو احتساب کا جو لاٹھی ہے وہ صرف سیاستدانوں پر چلی ہے, صرف سیاستدانوں پر چلی ہے. اور یہ ایک تاریخ کا ایک بڑا ایک میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی سیاہ باب ہے. احتساب وہ ہے جو کہ سامنے صاف نظر آتا ہو اور لوگ اس کو تسلیم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. وگرنہ جو کچھ ان 4 سالوں میں جو آپوزیشن کے ساتھ ہوا ہے, میں اس کی بات تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, کیا کیا کچھ نہیں ہوا ان کے ساتھ. اور وہ جو نیب آرڈیننس تھا میں نہیں لے کے آیا تھا کہ ریٹائرڈ ججز کو لگایا جائے گا. اس حکومت کے سربراہ جو عمران نیازی تھے
انہوں نے اپنی من پسند کے ججز کو لگانا تھا. اور یہ میرے جو لیفٹ کو بیٹھے ہیں، میرے نواز شریف، مریم نواز، حمزہ، سب کو اپنا، باقی ہمارے ساتھی سب کو 10 سال ان کو جیلوں میں ڈالنا تھا. کیا یہ احتساب ہے؟ اگر احتساب کی بات کریں، احتساب کا سب سے زیادہ نشانہ 75 سالوں میں صرف اور صرف سیاستدان بنے ہیں. اور احتساب کا اگر بات کریں تو آئیے بیٹھیں، ایک ڈائلاگ کریں اکراس دا بورڈ. اور اپنا خان صاحب، میں آپ کی خدمت میں، وہ بات میری تھوڑی آدھ رہ گئی تھی، میں نے اپنا نام لیا تھا اور نواز شریف صاحب کا. حسین نواز کو بھی کئی مہینے بند کیا گیا، اس کو کوئی پتہ نہیں تھا، اس کی والدہ کو نہیں پتہ تو حسین کہاں ہے. اور ہمیں جب ملک بدر کیا گیا تو حمزہ کو یرغمال بنا کر یہاں پر رکھا گیا. تو میں نے اس کا ذکر نہیں کرنا تھا ان باتوں کا، چونکہ آپ نے سوال کیا تو مجھے مجبوراً جواب دینا پڑا. جی مہوش آپ بات کریں، مہوش کو کرنے دیں، مہوش آپ بات کریں، بولو مہوش کو بات کرنے دیں. ایک منٹ بھائی، مہوش آپ بات کریں. یہ بتائیے گا کہ ابھی ریسنٹ سروے آیا ہے، اس میں پاپولر پارٹی جو ہے وہ پی ٹی آئی ہے، فیوریٹ لیڈر جو ہے وہ عمران خان کو کہا گیا ہے. مطلب کہ کوئی بھی ان کی فگرز اٹھا کے دیکھ رہے ہیں، وہ پی ٹی آئی اور عمران خان کو ہی فیور کر رہے ہیں. پچھلے الیکشن میں بھی یہی کہا گیا کہ زیادہ تر ووٹرز نے عمران خان کو، پی ٹی آئی کو ووٹ دیا، اور جو نیکسٹ اگر الیکشن ہوئے، اگر اگلے ہفتے الیکشن ہوئے تو اس میں بھی لوگ پی ٹی آئی کو ہی سپورٹ کریں گے. ایسی سچویشن میں آپ کیا کہتے ہیں کہ کیسے آپ کی پارٹی جو ہے سامنے آئے گی، کیسے اپنا بیانیہ بنائے گی، کیسے لوگوں میں واپس جو ہے؟ جی شکریہ بی بی، آپ نے سوال کیا، ایک ریلیونٹ سوال کیا. گزارش یہ ہے، کیا میں نے کوئی غلط بات کہی؟ بی بی چھوٹی بہن کو کہتے ہیں اور کس کو کہتے ہیں بھائی؟ نہیں اس بات پر نہیں. ہاں کس بات؟ آپ جواب سے سوال کرنا چاہ رہے ہیں، اس کا جواب. اچھا اوکے. گزارش یہ ہے کہ کیا 2018 میں کے الیکشن میں سروے میں کون سب سے آگے تھا؟ نہیں محترمہ، میں آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں نا، کہ مجھے موقع دینا. نواز شریف، پی ایم ایل این، اور کس طرح اس الیکشن کو چھینا گیا، میں نے اس کی تفصیل بتا دی، آپ کو رپیٹ نہیں کروں گا. تو اسی الیکشن کو جو ڈاکہ ڈالا گیا، اسی نے پاکستان کی جو تقدیر اس کو کھوٹا کر دیا اور معاشی ترقی کو تہ و بالا کر دیا، برباد کر دیا. تفصیل بتا چکا ہوں، کچھ بتانے کی ضرورت نہیں. اب آپ کا سوال یہ ہے کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ اس سروے میں عمران خان اپنا پاپولر ہیں. میں آپ کی بات کو نہ نفی کرتا ہوں، نہ اس کی تصدیق کرتا ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ میدان میں کیمپین ہوگی، فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے چاہیے، اور جس کو عوام ووٹ دیں، سو بسم اللہ. سعید لودھی صاحب، سعید لودھی صاحب، ایسا نہیں ہو سکتا. سعید لودھی صاحب بات کریں. ایک منٹ بھائی میرے، ایک منٹ. سعید لودھی صاحب بات کریں، ایسے نہیں کریں. یہ میں سوال آپ کا جواب اس طرح دوں گا کہ وہ جو ڈیلوں کی باتیں ہمارے والے سے، وہ اس کی بے بنیاد باتیں جو ہوتی رہی ہیں، وہ سب آپ کے سامنے ہیں، سب آپ کے سامنے ہیں. اور اگر ڈیلیں ہوتی تو پھر نواز شریف کو ڈیل ملتی، مشرف دور میں اس کو جلاوطنی کاٹنی نہ پڑتی، جیلیں کاٹنی نہ پڑتی. البتہ ہماری جو فوج ہے، اس کے ایک ذمہ دار شخص کی پریس کانفرنس میں آپ نے سنا ہوگا، اور مجھے یقین ہے کہ آپ کو بھی ان کی بات سے اختلاف کرنے کا کوئی جواز نہیں. انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان نے جنرل باجوہ کو کہا کہ میں آپ کو انڈیفینٹ، میں آپ کو ایکسٹینشن دوں گا اگر آپ میری مدد کریں.
बस ये है जवाब आपके सवाल। आसिम बात करें, बंद कर देते हैं। आसिम बात करना। भाई देखिए, मेरी गुजारिश सुनिए, आपको मौका मिलेगा। आप मरियम औरंगजेब साहिबा आपको मौका दे रही हैं। आप मैं हाजिर हूँ। आपने जितने निश्तर फेंकने फेंक से। आसिम बात करें। जी आसिम। आप सब अपनी गुफ्तगू में बार-बार आपने ये बातें भी की कि जब तक हम नफरत और तकसीम को खत्म नहीं बिल्कुल सही, मेरा पाकिस्तान आगे नहीं जाएगा। बिल्कुल सही। इस वक्त सबसे जो एक बड़ी डिबेट चल रही है वो ये चल रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैलेट पेपर से आउट किया जाएगा इलेक्शन कमीशन की तरफ से। आपकी खानदान ने, आपकी जमात ने, आपने खुद भी बहुत कुर्बानियाँ दी इस जमहूरियत के लिए। ख्वाजा साहब के वालिद साहब शहीद हुए जमहूरियत के लिए, और पीपल्स पार्टी की भी कुर्बानियाँ हैं। क्या एक ऐसी जमहूरी खानदान, एक ऐसी जमहूरी जमात तो किसी और सियासी जमात को बैलेट पेपर से गायब होते हुए या बैलेट पेपर से आउट होते हुए उसे तस्लीम करेंगे उस फैसले को? देखिए बात ये उसके साथ ये ले लीजिएगा कि अगर आप उसे तस्लीम नहीं भी करते या वो जो आप उसका देंगे, इस वक्त नवाज शरीफ क्या उनकी डिमांड में शामिल है? क्योंकि ये इस वक्त ये डायलॉग नहीं आ रहा है कि शायद नवाज शरीफ ने कहा, ये क्लैरिटी दे दीजिए। देखिए, हम इस बात, मैंने अब इसका जवाब मैं दे चुका हूँ, लेकिन आपका सवाल एक हिस्से के हवाले से वही है जो जवाब मैं दे चुका हूँ कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन में जो भी जीते हम सबको वो फैसला मानना होगा। फ्री एंड फेयर इलेक्शन नंबर 1। नंबर 2, नवाज शरीफ साहब को झूठे मुकदमे में, और एक मैं फिर कहूँगा कि एक इंतहाई भौंडी जो साजिश की गई थी, उनको लाइफ टाइम डिस्क्वालीफाई किया गया। इसलिए किया गया था कि इनके वोटर्स घर बैठ जाएं और फिर मिर्ज़ा यार फिरे। लेकिन ऐसा ना हुआ, अल्लाह को मंजूर था, लोग हमारे अपने जौक दर जौक निकले। मगर उससे पहले जिस बात की तरफ आप इशारा कर रहे हैं वो हो चुका था, रेगमाल फेरा जा चुका था। हमारे लोगों को ज़बरदस्ती धमकियां देकर उनको तोड़ा गया, उनको पीएमएल छोड़ने पर मजबूर किया गया, और उनको आज़ाद, उनको कहा गया, गाय का निशान दिलवाया गया। ये क्या था? ये वही जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि उनको गाय का निशान मिल जाए, और वो शेर और गाय और उसके अलावा जीप का निशान दिया गया। तो ये क्या था? दिस वॉज प्री इलेक्शन मैसिव रिगिंग। तो मेरा आपका जो सवाल जो है बिल्कुल मैं उसको समझाऊँ, और जवाब यही है कि सबको फ्री एंड फेयर मुसावी मौके मिलने चाहिए। जी अदनान आप बात करें। एक में ऐसे नहीं होगा भाई। अदनान आप बात करें। एक इधर दे रही हूँ, एक इधर दे रही हूँ। अदनान आप बात करें। आज लाहौर हाई कोर्ट में एक रिपोर्ट पेश की गई है मियां नवाज शरीफ साहब की सेहत के हवाले से, जी जिसमें मियां नवाज शरीफ साहब की सेहत के हवाले से आज लाहौर हाई कोर्ट में एक बरतानवी मेडिकल सेंटर की रिपोर्ट पेश की गई है, जिसमें उनके दिल के हवाले से कुछ खदशात का इजहार किया गया है। आप चूंकि उनसे इन टच है, आप फरमाइएगा कि आप वापस आएंगे अपनी मेडिकल की? जी, मैंने आज नहीं कई मरहलों पे कहा, आज फिर मैं दोहरा देता हूँ कि इंशाअल्लाह वो तशरीफ ला रहे हैं, और यकीनन डॉक्टर्स की क्लियरेंस के बाद वो तशरीफ ले आएंगे। एब्सोल्युटली इंशाअल्लाह। एक मिनट बेटा, उनको दे दें। आप बात करें सर, आंखों पर आप बात करें। ये कृपान तो नहीं पहनी हुई, क्या पहना हुआ आपने? जी, अब गुजारिश ये है जी, गुजारिश है कि अगर आपने 16 माह को 16 साल बनाना तो मैं क्या कहूँ आपसे? मैं क्या जवाब?
गुजारिश ये है कि ये सारी बातें मैं अपने इब्तदाई में बता चुका हूँ, महंगाई के हवाले से, मुश्किलात के हवाले से। कहाँ ये अजान हो रही है, लोग दे रहे हैं। जी अच्छा, अब मैं आपका बात यह है कि मैं महंगाई के हवाले से आपको एक पूरा पस मंज़र मैं बता चुका हूँ, लेकिन आपका सवाल जो है, मैं 2017-18 में आटा 35 रुपये किलो था, चीनी 52 रुपये किलो थी, रुपया डॉलर का तनासब 100 रुपये था, 104 रुपये था। ये है वो नवाज शरीफ का दौर। इन 16 माह में जहाँ पर महंगाई की सारी बातें मैं कर चुका हूँ, आपके भी सवालात बिल्कुल वहाँ पर उस हवाले से रेलिवेंट हैं। रमज़ान शरीफ में 76 साल में मुफ्त आटा तकसीम करने में 70 अरब रुपए जो खर्च किए गए, इंतज़ामी हवालों से आप कुछ कह सकते हैं सरांकों पर, लेकिन वो वही सोच है नवाज शरीफ की काशी करती है कि अगर गरीब आवाम का हम ख्याल नहीं रखेंगे तो ये बाकी तमाम चीज़ें जो हैं वो धरी के धरी रह जाएंगी। ये उस सोच की काशी है। बड़े मेरी तरफ देखिए ना, आप सवाल के लिए बात नहीं, जो बड़ी गाड़ियाँ चलाने वाले उनके ऊपर ज़्यादा पेट्रोल का बोझ डालकर इजाफी रकूम गरीब आदमी को, मोटर बाइक वाले को सब्सिडी देना, ये उसी सोच की अक्कासी है। मगर पीटीआई के दौर में सरकारी अस्पतालों में मुफ्त अद्वियात का ख़त्म कर देना, काश आप उसका भी जिक्र कर देते। भाई बात मेरी आपसे लेना, आप सवाल के मुझे जवाब देने देना भाई। कैंसर के मरीजों की मुफ्त अद्वियात ख़त्म कर देना, उसका भी आप जिक्र करते हैं, जो नवाज शरीफ के दौर का एक अजीम कारनामा है। हेपेटाइटिस के मरीजों, लाखों मरीजों की मुफ्त अद्वियात का ख़त्म हो जाना, इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता था गरीब आदमी के लिए। PKLI जो कि इस मुल्क के लिए नवाज शरीफ ने एक तोहफा दिया, जिगर और गुर्दे के ट्रांसप्लांट और उसके अमराज के लिए, जिसके लिए नवाज शरीफ ने वफाक में और पंजाब में मैंने अरबों रुपए के फॉरेन एक्सचेंज के साथ गरीब तरीन यतीमों को, बेवाओं को भिजवाया हिंदुस्तान और चीन इलाज के लिए। उसका ये लगा, उसको किस तरह सियासत की नज़र कर दिया गया, उसको तबाह बर्बाद कर दिया गया। मैं ज़्यादा नहीं जाना चाहता, खुदारा ज़रा जब सवाल करें तो गिरबान नदीम आप बात करें भाई, 1 मिनट। मियां साहब, आप रियासत को इफाद से बचाने के लिए स्टेट्समैन साबित हुए हैं, और 2018 में मैंडेट चोरी होने का जवाब न देना, हवाला दिया है। जरा अपने दिल पे हाथ रख के ये बता दें, आप दिल से जनरल बाजवा और जनरल फैज का एहतसाब चाहते हैं, जिन्होंने 2018 में आपके जवाब मैं शुरू में उनके सवाल का जवाब दे चुका हूँ। अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी। जी नदीम साहब आप बात करें। 2018 के बाद एंटी एस्टेब्लिशमेंट जो बयानियां बनाया, तो 20 नहीं दे मौका दें। जी दे रहे हैं, सबको दे रहे हैं। 19 में कामयाबी हासिल की, 19 में एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानियां के ऊपर कामयाबी हासिल की। अब वोट को इज्जत दो का जो बयानिया है, और आपने कोशिश की कि
बाद उसको किसको दो में तब्दील किया जाए जो कि नहीं हो सका। आप बताइएगा कि वोट को इज्जत दो का जो बयानिया है उसको आप क्यों पीछे छोड़ रहे हैं? कतई पीछे नहीं छोड़ रहे हैं। वोट को इज्जत दो अपनी जगह है, और 2013 में लोगों ने वोट को इज्जत दो के नारे पर वोट दिया। 2018 में लोगों ने और करोड़ों लोगों ने वोट को इज्जत दो के नाम पर वोट दिया। वोट को इज्जत का क्या मतलब है कि आपने, मैं आप ही की बात करता हूँ, अगर आपने मेहरबानी करके हमें वोट दिया होगा, मैं मिसाल दे रहा हूँ 2013 के इलेक्शन में, तो उसको इज्जत नवाज शरीफ ने शबाना रोज़ मेहनत करके 20-20 घंटे की लोड शेडिंग ख़त्म करके आपको दी। ये वोट की इज्जत है। और ये जो आप कह रहे हैं कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट की जो बात आपने की, तो वोट को इज्जत दो का मतलब ये है कि वोट मिला, उसके नतीजे में वोटरों की खिदमत करो। तो ये बात बिल्कुल, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। भाई बात समझे मेरी। मैम आप सवाल करते हैं, मेरा आप जवाब सुने ना, आप इससे इत्तेफाक ना करें, आपकी मर्जी है। और बात सुन लें प्लीज़, बात सुन लें। अगर एंटी इस्टेब्लिशमेंट से, भाई ज़रा एंटी इस्टेब्लिशमेंट में आप जो भी उसका मतलब निकाल लें, और अगर आपका सीधा मतलब यह है कि अगर एंटी इस्टेब्लिशमेंट से अगर करोड़ों लोगों की जो तकालीफ हैं, गुर्बत, बेरोज़गारी, यतीमों को दवाई, इलाज, उनको रोज़गार, पाकिस्तान को इज्जत मिलना, अगर इससे अपना मकसूद है और इससे हासिल होता है तो मुझे बता दीजिए। और 76, प्लीज़ बात सुनिए, और 76 सालों में ये जो आप एंटी इस्टेब्लिशमेंट, और माफ़ कीजिए मैं आपको तो वो लिबरल जो ग्रुप से मैं तशबीह नहीं दे रहा, लेकिन मैं जानता हूँ कि बात सो कॉल्ड लिबरल कि ये वो जी अपना यहाँ पर ये होगा, वो करेंगे तो तब मामला ठीक होना नहीं होगा। और जब वाक़यात हुए बड़े अफसोसनाक, वो कहाँ थे? मुशर्रफ ने जब मियाँ नवाज शरीफ का इक़्तिदार छीना और कारगिल में जो एक बहुत बड़ा हादसा हुआ उसको कवर करने की कोशिश की, और नवाज शरीफ ने पाकिस्तान को बचाया वाशिंगटन जाकर, तो उसके नतीजे में नवाज शरीफ की हथकड़ियाँ लगी, जेलें काटी। वो कहाँ थे लिबरल? मैं और मिसालें दे सकता हूँ। जी आगे से ले लें। मेरा आपसे सवाल पाकिस्तान की सिक्योरिटी के हवाले से सवाल है कि दहशतगर्द हमले पिछले कुछ टाइम में काफ़ी ज़्यादा बढ़े हैं, और जो पिछले एपेक्स कमेटी की मीटिंग हुई थी ग्रांड सेटअप की, उसमें उन्होंने फैसला किया कि जितने भी अफगानी गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान आए थे उनको वापस भेज दिया जाए। 30 अक्टूबर की तारीख दी गई है। आप इसको किस तरह देखते हैं? दूसरे PI आपके दौर में ये काम शुरू हुआ, अगर कौमी इदारे सारी निष्कारी की तरफ चले जाएंगे तो मुस्तकबिल में कैसे चलेंगे? तो आपसे शुक्रिया, मेहरबानी। देखिए, ये बात हो रही है वो अफ़गान जो कि गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मौजूद हैं, और ये खाली गैर कानूनी अफ़गान नहीं, गैर कानूनी लोग जो पाकिस्तान में मौजूद हैं, ये उनके ख़िलाफ़ ये पॉलिसी बनाई गई है, नंबर 1। नंबर 2, ये मैं जुदा तौर पर ये बात कर रहा हूँ कि हालिया दिनों में और हालिया महीनों में, बल्कि पिछले 2 सालों में जो दहशतगर्दी में इस मुल्क में जो एकदम उसमें जो तेज़ी आई है, और वो बेगुनाह सैकड़ों हज़ारों लोग शहीद हो गए हैं दोबारा, उसके तह में आपको जाना चाहिए, हमें जाना चाहिए। मैं इस बात का, आप भी गवाह हैं कि उस वक्त के वज़ीर आज़म ने क्या कहा था कि हम इनको यहाँ रखेंगे, इनके बच्चों को भी यहाँ रखेंगे, और जेलों से 700 लोग दहशतगर्द जेलों से किसने छुड़वाया? मैंने तो नहीं छुड़वाया था। अगर आपको पाकिस्तान के करोड़ों बच्चों, माँओं और बहनों, इस मुल्क का अमन का एहसास है, जो कि है आपको, तो फिर ज़रबे अज़ब और रद्दुल फसाद में जो कुर्बानियाँ दी गई, उसको हमें अपने पेश नज़र रखना चाहिए। दूसरी बात आपने की वो ये है कि निष्कारी का, जो PI की बात मैं नहीं कर रहा, स्टील मिल की बात मैं नहीं कर रहा, मैं उन तमाम इदारों की बात कर रहा हूँ जिनको आप अंग्रेज़ी में SOEs कहते हैं, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज, यानी सरकारी इदारे जो बनाए गए पिछली दहाइयों में। 700 अरब रुपए सालाना, 700 अरब रुपए सालाना उसमें डूब जाते हैं।
सालाना, भाई हाँ बिल्कुल आप सवारी निशान देखें, मैं आपको फैक्ट्स बता रहा हूँ, 700 अरब रुपए। अब बताइए ये किसका पैसा है? इस गरीब कौम का, टैक्स गुजार का, एक सैल्यूट क्लास का, वो लोग जो ईमानदारी से टैक्स देते हैं या कर्ज है। तो क्या ये पैसा 700 अरब रुपए अगर आप सालाना डबो रहे हैं इन इदारों में, तो फिर ये मुल्क किस तरह बहाल होगा? इसी से जुड़ा हुआ एक और पॉइंट मैं बता देता हूँ। आज मेरा मकसद नहीं था, लेकिन चूंकि आपने बात कर दी, ये एडिशनल टैक्स लगाने की मैं अभी बात नहीं कर रहा। इस वक्त जो टैक्सेस लगे हैं, चाहे वो इम्पोर्ट ड्यूटीज़ हैं या कस्टम्स ड्यूटीज़ हैं, कस्टम्स की मद में सैकड़ों अरब रुपए जो हैं वो बिल्कुल साइफन ऑफ हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, डूब रहे हैं बिल्कुल। क्या ये स्टेट का अगर गरीब आदमी को, यतीम को, बेवा को उसको इलाज मुहैया करना है, रोज़गार देना है, तालीम देनी है, यहाँ पर सड़कात बनानी, ज़राअत को, सनत को, अगर मुल्क को आगे लेके जाना है, तो अगर वसाइल आप पैदा नहीं करेंगे और इस तरह वसाइल जो मांगे तांगे के हैं उनको हम डबो देंगे, तो फिर खुदा हाफिज़ है हमारा। जी फैसल, फैसल बात करें, फैसल बात करें, फैसल। ये सब ये बता दीजिएगा कि एक तो आगे जो है वो आप ये कह रहे हैं कि हमें हुकूमत मिलती है तो हम मैशत को ठीक करेंगे, डेफिनेटली इट इज द अल्टीमेट टारगेट। लेकिन इसके अलावा ये बता दीजिएगा 3 दफा नून लीग डसी गई है, नवाज शरीफ साहब को डसा गया, जिसका आप जिक्र भी करते रहे अपने जलसों के अंदर। तो एस्टेब्लिशमेंट भी इस बात को कह चुकी है कि जो रिटायर्ड जनरल्स हैं उन्हें आप लोगों की तरह ट्रीट किया जाए। तो आपको नहीं लगता कि उन रिटायर्ड जनरल्स का जिन्होंने मियां साहब के साथ ये किया, उन्हें इबरत का निशान बनाया जाए ताकि प्रेसिडेंट सेट हो? इस चीज को बता दीजिएगा कि क्या आगे आप ऐसा? देखिए, आपने वो रास्ता तलाश करना है और वो आपने सफर इख्तियार करना है जहां पर इस मुल्क की जो तकदीर है वो बदल जाए, पाकिस्तान का बेकारी पन खत्म हो जाए। ईजियर सेड देन डन, रातों रात नहीं होगा, शबाना रोज मेहनत करनी होगी। एक अलग मौजू है, बात करूंगा। यहाँ पर लाखों करोड़ों लोग हैं जिनको रोजगार चाहिए, इलाज चाहिए, जॉब चाहिए। नवाज शरीफ इंशाअल्लाह उसी रास्ते को इख्तियार करें। फहद, 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 एक मिनट जुड़ करने में देती हूँ। आप जरा ऊंचा बोले, ऊंचा, आपको देती हूँ। बताइएगा, अभी आपने तकरीर के दौरान कहा कि जो लाठी है वो हमेशा सियासतदानों पर ही पड़ती है। अभी आपने तकरीर में कहा एहतसाब की बात की, एहतसाब के हवाले से आधी बात ना करें प्लीज। साथ ही एक और ले लें। फहद शहबाज आप बात करें। हमें एक तदब्बर, हौसले और जुर्रत के साथ फैसले करने। जी फहद शहबाज। ये सब मुझे जानना ये है कि मरीम बीबी ने अपना पहला जब जलसा किया शादरा में, तो तकरीबन 20 मिनट की तकरीर में उन्होंने एक दफा भी आपका जिक्र नहीं किया 16 महीने की आपकी गवर्नमेंट का। फिर आपकी एक फुटेज हमने देखी जिसमें आपकी बुलेट प्रूफ गाड़ी के लोग जमा है और उसे रद्द-ए-अमल का अपना इजहार कर रहे हैं। और दूसरा सर जो सबसे अहम है, मनी लॉन्ड्रिंग केस में जिस जज ने हमजा साहब को और आपको एक्विटल किया था, आपने बतौर प्राइम मिनिस्टर उसके 19 दिन बाद उसे इंफॉर्मेशन कमिश्नर को बताना कर दिया था। इसकी क्या वजह? देखिए, बात आप मुझे जितना मर्जी उकसा लें, मैं आपके हसन रजा, आई विल नॉट फॉलो यू ट्रैप। जी साजी की भी चोर डाकू करप्शन करके लूटमार करके बाहर चले गए, या जेन साजी की भी यूथ के अंदर 10 सदस्य में जो यूथ वोटर ऐड हुआ है उनके जेहनों में ये सवाल क्लिक करता है। दूसरा, उसका क्या रिप्लाई आवाम को लेकर और किस तरीके से इसको कवर करके बयानिए में एडजस्ट करके लेकर जाएंगे। और साथ एक छोटा सा सवाल ये सवाल ही था काफी लंबा सवाल है कि क्या वो कब मौका ऐसा पैदा हुआ
कितने सवाल किए आपने? 6। ये आपने आई थिंक 10 in 1 कर दिए हैं। बहरहाल गुजारिश ये है कि यूथ को, हमारी पाकिस्तान की जो यूथ है, नौजवान नस्ल है, वो बहुत कीमती है। उसको हमें मौक़े मुहैया करने होंगे, तालीम के, रोज़गार के और जदीद अलूम के। जो पिछले 5-10 सालों में जो गाली गलोच और जो जहर आलूद जो बयानियाँ उनके जहनों में दाखिल करने की कोशिश की गई है, हमें मिलकर, हम सबको मिलकर उसका तदारक करना होगा। और इंशाअल्लाह इस नौजवान नस्ल को अगर सही मौक़े मुहैया किए गए, तालीम के, जदीद अलूम के, रोज़गार के, तो पाकिस्तान का मुस्तक़बिल बहुत ताबनाक है इंशाअल्लाह। जी, एक मिनट भाई, ऐसे फिर ख़त्म हो जाएगा। मैं आपको ऐसे नहीं कर सकते भाई। जी, मैं सवाल दे रही हूँ आपको, मैं देती हूँ आपको। तो साहब आपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बार-बार ये कहा कि मियां नवाज शरीफ 29 अक्टूबर को तशरीफ लाएंगे इंशाअल्लाह। जितना यकीन आपको मियां साहब के 21 को आने का है, क्या उतना ही यकीन आपको ये भी है कि इलेक्शन हो जाएंगे? क्योंकि अभी तक इलेक्शन कमीशन ने किसी किस्म की कोई डेट का अनाउंसमेंट नहीं किया। मैं कोई वली तो नहीं हूँ कि मैं यहाँ पर वलायत की बातें करूँ। इलेक्शन कमीशन का फ़र्ज़ है कि वो इलेक्शन करवाए और इंशाअल्लाह इलेक्शन अपने वक्त पर होने की हमें पूरी उम्मीद है इंशाअल्लाह। मैं इसका कई मरतबा ज़िक्र कर चुका हूँ, और अगर आपने अखबारात में और टेलीविज़न पर मेरा बयान नहीं पढ़ा तो आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ कि मौका मिला तो इंशाअल्लाह नवाज शरीफ। जी, आप बात करें। इसके बाद आपको देखिए जी, आप मेरा ख्याल है ख़त्म कर देते हैं। आप बैठे, एक मिनट बैठे, आप बात करें। मैंने अगवा करने की बात नहीं की। प्लीज़ डोंट पुट वर्ड्स इन माई माउथ। प्लीज़, जो मैंने कहा उसको वो करें। मैं जवाब इसका दे चुका हूँ पहले, आप रिपीट कर रहे हैं सवाल, इनको दे दीजिए आप। एक मिनट इस साइड से ले लें पहले। सवाल ये है कि आपकी कारकर्दगी की बुनियाद पर मुस्लिम लीग इलेक्शन लड़ती रही है, शहबाज शरीफ, पंजाब शरीफ, बहुत सारी बातें हैं। आपकी कारकर्दगी को लेकर आपकी पार्टी और नहीं कर रही। मरियम साहब तमीम ने आपका नाम जिस तरह शहबाज साहब ने जिक्र किया, आपके इत्तेहादी आपकी कारकर्दगी को ऑन नहीं। भाई एक मिनट ना सवाल करने दें। ऐसे अच्छी बात है, पहली बार तो नहीं हम कर रहे हैं। जी सर, मेरा सवाल ये है कि आप मुस्लिम लीग के पोस्टर बॉय के तौर पर रहे, आपकी कारकर्दगी को लेकर शहबाज स्पीड, पंजाब स्पीड लोगों के सामने लोगों को रखा गया, ये हमारी कारकर्दगी है। आप 16 महीने मुल्क के वज़ीर आज़म रहे, आपकी कारकर्दगी के लिए आपकी पार्टी आपको ऑन नहीं करती। लगता है जिस तरह बाकी कोई और माइनस करता है, आपकी पार्टी ने आपको बहुत शुक्रिया। आपके इत्तेहादी आपको सुन रहे हैं। बस जवाब ये है, शुक्रिया। ये पंजाब स्पीड, शहबाज स्पीड दरअसल नवाज स्पीड है। बहुत शुक्रिया आपका। आप बात करें जी। क्या सऊदी अरब का दौरा, रिलीफ पैकेज का दौरा है। आप इस तरह की बातें मुनासिब नहीं हैं। सऊदी अरब अगर वो जा रहे हैं तो उनका एक प्रोग्राम है, मुझे उसकी तफसील का इल्म नहीं, लेकिन मेरा गुमान है कि वो उन्होंने अल्लाह ताला के घर में हाज़िरी देनी होगी, मदीना शरीफ तशरीफ़ ले जाएंगे, दुआ करेंगे पाकिस्तान आने से पहले पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए। तो मैं समझता हूँ कि आप मियाँ साहब की सोच से अच्छी तरह आगाह हैं कि वो कर्ज लेने में वो बिलीव नहीं करते। वो जो सरमायाकारी है
اس میں بلیو کرتے ہیں. جی ابھی ایک منٹ اس کے بعد پارٹی ہے, آپ کے کریڈٹ پہ بڑی چیزیں ہیں. جس طرح یہ ساری گفتگو میں ایک چیز سامنے آ رہی ہے, کنکلوڈنگ پوائنٹ یہ بن رہا ہے کہ حکومتوں کو, سول حکومتوں کو نہیں چلنے دیا جاتا. تو کیا آپ اس حوالے سے کوئی اوور آل کوئی سیاستدانوں کو اعتماد میں لینے کی کوشش کر رہے ہیں؟ یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ جو بندہ بات بھی کرتا ہے ان لوگوں کو جو آئین شکنی کرتے ہیں ان کے خلاف, تو سب سے پہلے سیاستدان اقبال ہوتے ہیں. میاں نواز شریف 5 لوگوں کے نام لیتے ہیں, آپ بھاگے بھاگے جاتے ہیں, ان کو خاموش کرواتے ہیں لندن میں. اب کیا وہ واپس آ کر یہاں پہ نام لیں گے ان کے احتساب کا مینار پاکستان کے جلسے پہ؟ یہ آپ نے بس کر لیا نا آپ نے سوال. یہ کس نے کہہ دیا کہ آپ بھاگے بھاگے جاتے لندن میں؟ میں جہاز پر گیا تھا. اور آپ کی تمام باتوں کا جواب یہ ہے, وہی جو میاں نواز شریف صاحب نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحب کے ساتھ جو معاملہ کیا تھا, میثاق جمہوریت, اس ملک کے زخم کے اوپر مرہم پٹی اور ملک کے اندر جو اس کو تقسیم در تقسیم اس کا خاتمہ, اس کے لیے میاں نواز شریف صاحب انشاءاللہ تشریف لا رہے ہیں اور بھاگے بھاگے ہر جگہ جائیں. آخری سوال ہے لشوا صاحب, آخری سوال. دیکھیں, بلاول بھٹو صاحب اپنی پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں اور ہماری سیاست علیحدہ علیحدہ ہے. ان کا مینیفیسٹو اپنا ہے, ہمارا مینیفیسٹو اپنا ہے, انتخابات ہم نے لڑنے ہیں, لیکن عزت و احترام کے ساتھ میرے وہ چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں. کامیاب وزیر خارجہ تھے, بڑی محنت کی انہوں نے, اور میں ارادہ رکھتا ہوں کہ جلد ان سے, کافی عرصہ ہو گیا ان سے بات چیت نہیں ہوئی, ان سے بات بھی کریں گے اور انشاءاللہ پاکستان میں ایک فری اینڈ فیئر الیکشن کے لیے ہم سب کام کریں گے. جی رانا کامران صاحب. اور حال میں بھی جب آپ کی گورنمنٹ تھی تو تمام سینئر لندن چلے گئے. اس عوامی تعصب کے ساتھ کس طرح سے 10 لاکھ لوگ جو ہیں ہمارے پاکستان میں, چلو مہربانی. رانا کامران صاحب. دیکھیں, یہ آپ کا سوال بنتا ہی نہیں ہے کہ میاں نواز شریف کو جب ملک بدر کیا گیا تو اس وقت آپ کا کیا خیال تھا؟ جب ان کو ہتھکڑیاں لگا کر اٹک جیل بھیجا گیا, فورٹ میں بھیجا گیا, اس وقت آپ کا خیال کیا تھا؟ اور اگر کوئی شخص جینوئنلی بیمار ہے اور علاج کے لیے وہ گیا ہے تو اس کو آپ اس طرح کا نام دیں؟ مجھے بات سنیں پلیز. مجھے دکھ ہوتا ہے کہتے ہوئے, آپ سب نہیں, آپ میں سے اکثر لوگ بڑے ذمہ دار, بڑے رسپانسبل صحافی ہیں, لیکن میں وہ مثالیں بھی دے سکتا ہوں جب محترمہ کلثوم نواز صاحبہ بستر مرگ پر تھی تو کس طرح سنگین مذاق اڑایا گیا تھا. کاش ان بچوں, ان ماؤں سے پوچھیں جن کے بیٹے بیمار ہوتے ہیں, ان کی مائیں بیمار ہوتی ہیں, کس طریقے سے نواز شریف صاحب کا جب برطانیہ میں آپریشن ہوا آج چند سال پہلے, کیا ڈرامہ بازی کی گئی. تو مہربانی کر کے ذرا احتیاط سے, بس اتنی گزارش. رانا کامران صاحب, بھائی رانا صاحب کو بات کرنے دیں. بھائی ایک منٹ سینئر ہے, رانا صاحب آپ بات کریں. سب سے بڑا ٹارگٹ کیا؟ جی
अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शानदार तैयारियां हैं, बड़ी मेहनत हो रही है और इसके ऊपर पूरी काबज़ जारी, पूरी पार्टी सब कर रहे हैं बिल्कुल इंशाल्लाह। लास्ट क्वेश्चन फॉरवर्ड। बहुत शुक्रिया।